अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ूबिया। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो मेरी वीडियो है, आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आपने मेरा पहले वीडियो देखी होगी डिप्रेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको डिप्रेशन का बताया और डिप्रेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और हम उसको मेडिकेशन से कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये बताया। लेकिन आज का टॉपिक सेंसिटिव इस वजह से है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ख़ुद की डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डिप्रेशन को खुद ट्रीट कैसे कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत सारे ऐसे हमें लोग मौजूद मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सिबलिंग्स में या हमारे दोस्त अहबाब में, जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। मैं आपको यहाँ एक बात बहुत क्लियर बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन का इलाज मेडिकेशन में तो है ही है, वो एक लास्ट स्टेज है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी मर्ज़ है, ज़हनी दबाव, ज़हनी मरीज़ जिसे कहते हैं, ज़हनी मेंटली सिकनेस एक ऐसी मर्ज़ है जिसका इलाज आप जितना खुद कर सकते हैं उतना कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ साइन सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी डिप्रेशन के मतलब कि हाउ यू ट्रीट डिप्रेशन, कि आप अपनी डिप्रेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय डिप्रेशन? डिप्रेशन है क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। आपका दिमाग, आपका जहन जब किसी चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा होता, आपका दिल एक और बात कह रहा होता है, आपको समझ एक और बात आ रही होती है, लेकिन आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए जो रिएक्शन दे रहे होते हैं, अपनी तरफ से जो रिएक्शन दे रहे होते हैं, उसको डिप्रेशन के अटैक कहते हैं। अब वो अटैक, सबसे पहले आपको ये जांच लेना चाहिए कि जितनी हमारी फ़िज़िकली हेल्थ जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फ़िज़िकली हम किसी हमारी बॉडी में कोई डैमेज चीज़ हो जाती है, लाइक किडनी, लाइक हार्ट, लाइक आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका इलाज करवाते हैं। इसी तरह डिप्रेशन जो है वो आपकी मेंटली सिकनेस है, आपका ज़हनी तौर पे कोई हिस्सा जो है वो डैमेज होने की तरफ जा रहा है, इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। तो इससे आपने ख़ुद को कैसे रिकवर रखना है? सबसे पहले डिप्रेशन में जो चीज़ आपको अपने लिए करनी है वो एक्सेप्टेंस, अपने लिए या दूसरों के लिए। जो दूसरा बंदा आप जिसको डिप्रेशन में देख रहे हैं उसके लिए भी यही बात है और अपने लिए भी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस सबसे बेसिक रूल है डिप्रेशन से फ़ाइट करने के लिए। अगर कोई बंदा डिप्रेशन में मुब्तला है, वो आपको बात बताना चाह रहा है, तो जिस टाइम पे वो अपनी आप को सिचुएशन बता रहा है ना, उस टाइम पे सिर्फ एक्सेप्ट करें कि वो कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। उसकी मेंटली, चाहे वो बात गलत ही है, चाहे वो अपनी तरफ से 100% रॉन्ग पे है, लेकिन उस टाइम पे उसकी मेंटली जो सिचुएशन है उसको सुनने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है आपको। उसको एक्सेप्ट करें उन चीज़ों को। जब तक आप उसकी एक्सेप्टेंस पे पूरा नहीं उतरेंगे वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। और अगर आपके साथ खुद के साथ मसला है तो भी एक्सेप्टेंस सबसे पहला जो है वो इसका बेसिक रूल है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जिन वजह से आप डिप्रेशन में हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उन चीज़ों के साथ फ़ाइट नहीं कर सकेंगे। अगर फ़ाइट नहीं कर सकेंगे, भागते रहेंगे, तो आप डिप्रेशन में ही मुब्तला रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक मिसाल इस तरीके से दूंगी कि आप किसी टीम में खेल रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। अब उस टीम वर्क में एक सिचुएशन ऐसी है जिस पे आपको 90% आप हैंडल कर सकते हैं उसको, और एक कंडीशन आपकी ऐसी है जिस पे 10% आपका अपना अमल दखल है। तो आप उस वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू में, आप उस वर्किंग में सबसे पहले क्या काम करेंगे? उस चीज़ को सेफ सिक्योर करने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर आपका 90% आपका अपनी ग्रिप है। आप कहोगे कि ये मेरी चीज़ है, इसको मैं पहले क्लियर कर लूँ, उसके बाद ये दूसरी चीज़ है, इसके ऊपर ये एक मेहनत कश काम है, इसको मैं बाद में कर लूँगा। इसी तरह डिप्रेशन में आपके मेंटली हेल्थ और दूसरों का मसला इस तरीके से होता है। आपका माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको 90% जो है वो आपकी ग्रिप है। आप अपने माइंड को जिस तरफ मोटिवेट करना चाहो आप कर सकते हो। बाज़-औक़ात हम क्या कहते हैं कि हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, हम किसी डिप्रेशन के किसी फेज़ में गुजर रहे होते हैं, तो हमारे सामने कोई एक ऐसी लाइन, किसी का बोला हुआ एक ऐसा जुमला, कहीं लिखी हुई एक ऐसी तहरीर, आप सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं, आप
ادر جتنے بھی ایپس ہیں ان کی طرف چلے جائیں یا آپ کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں، تو ایک ایسا کوئی جملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو آپ کو، بعض لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس ایک جملے نے، اس ایک ورڈ نے میری زندگی کو بدل دیا. تو وہ ورڈ بیسیکلی آپ کی زندگی نہیں بدلتا، آپ کا خود کو کیا گیا، آپ کے مائنڈ کو سمجھایا گیا آپ کا وہ ایک ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی لائف کو بدل رہا ہوتا ہے. تو ڈپریشن میں سب سے پہلی بات جو آپ نے کرنی ہے وہ ایکسیپٹنس کرنی ہے. آپ کا مائنڈ جس چیز کو قبول نہیں کر رہا اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس چیز کو میرا مائنڈ قبول نہیں کر رہا. اب یہاں فیزز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈپریشن کے. لازمی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈپریشن کے اٹیک میں ہے تو اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے کہ وہ اس کو کسی نے ڈچ کروا دیا ہے، اس کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، اس کے ساتھ کسی نے جھوٹ بولا ہے، کوئی فریب کیا ہے. ڈپریشن کو ہم اگر صرف اسی سائڈ پہ لے جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. ڈپریشن کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی آفس میں، آپ اپنے کالج کی بات کر لو، اسکول کی بات کر لو، آپ اس پہ 100% آپ جتنی محنت کر رہے ہو نا، اس کا 100% آپ کو رزلٹ، آپ کو ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا. تو آپ کیا کرتے ہو، آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ میں اتنی محنت کرنے کے باوجود جو ہے اس چیز کو اچیو کیوں نہیں کر پا رہا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کو اس ٹائم پہ سمجھانا ہے کہ جو چیز میں کر رہا ہوں اگر تو میرا 100% اس پہ کنٹرول ہے، اگر میں اپنی طرف سے 100% دے رہا ہوں تو پھر تو ڈپریشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں میں اس سے بہتر کچھ کر سکتا ہوں. تو آپ نے اپنی لائن کو چوز کرنا ہے کہ کیا میں اس سے بہتر کچھ کر سکتا ہوں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس سے بہتر تو آپ کو اپنا سر کھپائی اس میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس چیز کو چوز کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری یہ چیز کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے پرابلم کر رہی ہے، یا یہ انسان مجھے پرابلم کر رہا ہے، یا یہ رشتہ مجھے پرابلم کر رہا ہے، تو حل یہ نہیں ہے. ڈپریشن میں ہم کیوں آتے ہیں کہ ہمیں جو چیز پرابلم کر رہی ہوتی ہے نا، ہم فرسٹ سٹیپ پہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جتنا ہم اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں ہم اتنا اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹی میں ایک چیز دیکھ لیں، آپ اپنی روزمرہ کی روٹین کا ایک چیز دیکھیں کہ آپ کسی چیز سے آپ کسی کو بہت ڈس لائک کر رہے ہو یا لائک کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے دماغ میں اس کی گردش ایک چل رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے، یا یہ پوائنٹ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اس پوائنٹ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کریں. آپ جتنا اس سے دور بھاگو گے وہ آپ کے دماغ میں اتنا آپ کو ٹیز کرے گا، جگہ جگہ پہ آپ کو وہ جو ہے وہ پنچ کرے گا، اور پنچ کرنے کے بعد آپ اسی کے ساتھ ہی رہو گے. سب سے مین کیا ہوگا، آپ اس پوائنٹ کو، اگر آپ کی تھنکنگ میں وہ آ رہا ہے اس کو آنے دو، اس کو سوچو، اور اس کے بعد اس کا سلیوشن دیکھو کہ کیا آپ یہ سوچ رہے ہو، آپ یہ بات کر رہے ہو، آپ کتنی دیر کر لو گے. 15 منٹ کسی چیز کے بارے میں سوچ لو گے، آدھا گھنٹہ سوچ لو گے، 1 گھنٹہ سوچ لو گے، دن سوچ لو گے، کتنا ٹائم. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کا مائنڈ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے اب جو ہو گیا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو ڈپریشن کے فیس میں جو میں بیس آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں اور اینڈ تک، سب سے زیادہ آپ نے بہت سارے موٹیویشنز کے لیکچرز بھی دیکھے ہوں گے، سب سے جو بیس چیز ہے وہ یہ ایکسیپٹنس ہے. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو، کچھ اچھا ہوا ہے، کچھ برا ہوا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو. جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے بجائے اس کے دور بھاگنے کے، اس کو فیس کرنا سیکھو. جب آپ اس کو فیس کرنا سیکھ جاؤ گے تو ساری پرابلمز یہاں پہ ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں خاص کر، اگر آپ ابراڈ کنٹری کی، دوسری کنٹری کی، یورپین کنٹری کی بات کرو تو کیا وہ لوگ کرتے ہیں، وہ منتھلی سیشن ان کا ہوتا ہے کسی بھی سائیکٹرسٹ کے ساتھ. ویکلی 15 ڈیز کے بعد ایک سیشن ہوتا ہے. وہ اس چیز میں ہیزیٹیٹ فیل نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ سیشن کروا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ سیشن نہیں ہوتے. پاکستان میں سب سے پہلی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی. ذہنی مریض کو مریض سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو اتنا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ تو آلریڈی پہلے اس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ لیک پہ چلا جاتا ہے. تو
ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. جس ٹائم پہ آپ اس طرح کی کسی بھی پرابلم میں خود گزر رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ, کوئی نہ کوئی ایک ایسی سٹوری دیکھو, کسی نہ کسی ایک ایسے بندے کا واقعہ دیکھ لو جو کہ ڈپریشن کے فیز سے گزر کر اوپر آیا ہے. ایسی چیزیں اس ٹائم پہ مت کرو کہ جو آپ کو مزید ڈپریشن میں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی سیڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہم سیڈ سانگ سن رہے ہوتے ہیں, سیڈ پوئٹری سن رہے ہوتے ہیں, سیڈ سٹوری پڑھنے کی طرف آ جاتے ہیں, سیڈ مووی دیکھنے کی طرف آ جاتی ہیں. ایک طرف سے ہم اس سچویشن میں ہیں اور اسی سچویشن سے ریلیونٹ جب ہم چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. جس ٹائم پہ آپ جس سچویشن میں ہیں, آپ خاص کر ڈپریشن کی کنڈیشن میں, صدمے کی کنڈیشن میں, اس طرح کی کسی بھی کنڈیشن میں اس کی اپوزٹ چیزیں کرو. آپ موٹیویشنز کی چیزیں دیکھو, آپ ایسی چیزیں دیکھو کہ جہاں ہمارا ایک فل سٹاپ لگ گیا ہے لائف کا, اس لائف سے آگے کی لائف کیا ہے. جب ہم اس فل سٹاپ سے آگے کی لائف کو سوچیں گے نا تو ڈپریشن جیسی جتنی بھی ہمارے دماغی مرض اور جتنی بھی ایسی چیزیں چل رہی ہیں, جتنے سوسائڈل کیس چل رہے ہیں, جتنی ایسی ریشوز بڑھ رہی ہیں کہ جو لوگ مینٹلی طور پہ ڈس آرڈر کا شکار ہے, جو ڈپریشن کا شکار ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسری جو لاسٹ ایک جو ہے بہت امپورٹنٹ بات, کہ آپ کو اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا بندہ, کوئی بھی ایسا انسان اگر نظر آتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیز سے گزر رہا ہے, تو اسے لمبے لمبے لیکچر نہ دو, اسے جو ہے اس کی اس ٹائم کی کنڈیشن کو صرف سنو, اور سننے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرو کہ اس کا مائنڈ اس ٹائم پہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ اسے سن لو گے نا, جس ٹائم پہ وہ آپ کو اپنی ایک سٹوری, آپ کو اپنی مینٹلی سچویشن بتا رہا ہے, اس ٹائم پہ اگر آپ اسے سن لیں گے تو نیکسٹ جو بھی آپ بات کرو گے وہ آپ کی سب باتیں مانے گا. لیکن صرف اس ٹائم اس کی مینٹلی سچویشن کو سمجھنے کی دیر ہے. تو یہ آج کا ٹاپک میں نے اس لیے رکھا کہ بہت ساری یہ چیزیں تھیں. ہم میڈیسن کے اوپر بہت ساری بات کرتے ہیں, ڈپریشن کے اوپر بہت ساری میڈیسن ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں اپنے میں بتایا کہ کوئی ایک میڈیسن کے اوپر ہم اکتفا نہیں کرتے. ایلوپیتھک کے جہاں تک ہم بات کریں تو ہمیں نیند کی دوائی اس میں بہت زیادہ ملتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے نیند کی دوائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ اس کا پرماننٹ جو ہے وہ حل نہیں ہے. پرماننٹ حل جو ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے. ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں. جب ہم خود ایکسیپٹ کر لیں گے ہم سب کچھ کلیئر کرتے جائیں گے, اور میڈیسن تو پھر اس سارے معاملے میں ہماری مدد کرتی ہی کرتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بہت ساری آپ کی مینٹلی طور پہ جتنے بھی کوسچنز تھے, جتنے بھی پرابلمز تھیں, ان کا تھوڑا بہت سلیوشن پتہ چل گیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.